السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، میرے پاس دو اس وقت خبریں ہیں۔ ایک عدت کیس کے حوالے سے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں موو کی گئی ہے، اور دوسرا سپریم کورٹ میں جناب ایک جو ٹربونل کیسز ہیں ان کے حوالے سے ایک فیصلہ تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جناب آج اس کی سماعت کرنی تھی، اور انہوں نے جناب الیکشن ٹربونل کا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا ہے جناب۔ یہ کیا معاملات ہیں، کس قدر ہولناک، کس قدر یہ شرمناک ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عدت کیس کی، آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک بالکل گھٹیا شرمناک قسم کا کیس بنایا گیا، جس کی 1400 سالہ جو اسلام کی ہسٹری ہے اس میں تاریخ نہیں ملتی کہ نکاح کرنے پر ان کو 7 سال سزا دی گئی ہو۔ مطلب نکاح کرنے پر کوئی سزا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ نکاح ناقص ہے، آپ دوبارہ نکاح کر لیں، اس پر سزا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ 7 سال کی سزا دے دی گئی۔ اچھا، اور زبردستی الیکشن سے صرف ایک ہفتہ پہلے یہ سزا دلوائی گئی، رات کو 11 12 بجے تک سماعتیں رکھ کے، اور دوسری طرف عمران خان کے جو وکیل تھے ان کو اپنا کوئی گواہ بھی پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور یہ سزائیں دلوا دی گئی۔ اب یہ آگے یہ تھا کہ یہ سروائیو نہیں کر سکیں گی، چل نہیں سکیں گی، لیکن ہمارے ہاں جناب جو طاقتور لوگ ہیں وہ لٹھ لے کر پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ قانون بھی ان کی نظر میں کوئی چیز نہیں ہے، آئین بھی ان کی نظر میں کوئی چیز، جو جس طرح منمانی کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ اس کے خلاف اپیل گئی، جج ارجمند صاحب تھے، ان کے پاس انہوں نے فیصلہ سنانا تھا، اور یہ بڑا مطلب ان کو قوی یقین تھا کہ یہ کیس اڑ جائے گا۔ آخری دن جب انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، اس دن خابر مانیکا صاحب اور ان کے وکیل آئے۔ اس سے پہلے یہ بھاگتے پھرتے رہے، کبھی یورپ، کبھی فلاں، کبھی آ نہیں رہے، جا نہیں رہے، 3-4 مہینے اس کیس کو لٹکایا گیا۔ یعنی فیصلہ جب سزا سنائی گئی تو 8 دنوں میں، جب اس پر اپیل کی سماعت ہوئی تو 3.25 مہینوں میں، اور جب آخری دن تھا جب کیس کا فیصلہ سنانا تھا تو انہوں نے آ کے شور ڈال دیا، جی مجھے جج پر اعتماد نہیں ہے، جج پر عدم اعتماد کر دیا، اور جج صاحب نے سارا کیس پلیٹ میں رکھ کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھیجا، اور انہوں نے ایک نئے جج کے پاس بھیجا۔ اچھا، پرانے جج نے ایک شرط رکھی کہ یہ جان بوجھ کے ڈیلے کر رہے ہیں، غلط حرکتیں کر رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، آپ جناب نئے کے اگر کسی جج کو دیں تو اس کو ٹائم باؤنڈ لازمی کریں۔ تو اس پر جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کیس افضل مجوکا صاحب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ان کے پاس بھیجا، اور انہیں کہا جی 10 دن میں ان کی ضمانت کی اپیل پر فیصلہ، اور جو ٹوٹل اپیل ہے ان کا کیس کا فیصلہ 1 مہینے میں کر دیں۔ اب انہوں نے 10 دن میں جناب فیصلہ سنا دیا، اس بنیاد پر کہ جناب یہ چونکہ 5 سال سے زیادہ سزا ہے، ہم میرٹس تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، صرف اس بنیاد پر ہم اس ضمانت کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ وہ ضمانت ریجیکٹ کر دی۔ اب 12 جولائی تک ہر صورت اس کیس کا فیصلہ سنانا تھا۔ اب اس کی سماعتیں ہو رہی تھی، 8 جولائی اس کی لاسٹ ٹائم ڈیٹ رکھی گئی تھی۔ خابر مانیکا صاحب چلے گئے ہیں جناب، اور انہوں نے جا کر کہا ہے ہائی کورٹ میں کہ یہ آپ نے ٹائم باؤنڈ کیوں کر دیا؟ مطلب جب فیصلہ سنانا ہو تو 8 دن میں فیصلہ ہوتا ہے، اب اس پر اپیل ہے، ضمانتیں ہیں، اور بے بنیاد فیصلہ ہے، تو ٹائم باؤنڈ کیا کر دیا؟ اس پر تو عدالت پر بڑا پریشر ہے جناب، اور آپ آگے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ جائے گا چیف جسٹس خواجہ عامر فاروق صاحب کے پاس، اور آگے وہ اس کو ختم کر دیں گے۔ مطلب ایک بے بنیاد کیس جس کو پوری دنیا میں مذمت کی جا رہی ہے، علماء مذمت کر رہے ہیں، ہمارے وکلاء مذمت کر رہے ہیں، سائنسدان مذمت کر رہے ہیں، ڈاکٹر مذمت کر رہے ہیں، سارے مذمت کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا طاقتور شخص ہے اس نے چونکہ ذاتی انتقام لینا ہے، اس شخص کا چونکہ بطور وزیر اعظم عمران خان نے ٹرانسفر کیا تھا، اس کا جو انتقام ہے ابھی ٹھنڈا ہونے کو نہیں آ رہا، وہ نچلی سطح تک جا کر گھٹیا حرکتیں اور گھٹیا کھیل رہا ہے۔ اب جناب آ جاتے ہیں دوسری طرف، جو دوسرا کیس چل رہا ہے جناب الیکشن ٹربونل، اس کو ذرا سمجھیں۔ یعنی پاکستان میں بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ دھاندلی کریں، حکومت سنبھال لیں، اور پھر دھاندلی کی جب انویسٹیگیشن ہو تو اسے ہونے ہی نہ دیں، بات ہی ختم ہو جائے، یا پھر جج اپنے لے آئے، ذاتی جج لے آئے۔ یہ ایسی جب صورتحال ہو تو پھر کہاں گئی جمہوریت؟ وہ تو جمہوریت تو نہ ہوئی، آئین بھی نہ ہوا، کچھ بھی نہ ہوا۔ اب انہوں نے جناب تازہ پتن کی رپورٹ ہے کہ ایک قومی اسمبلی کا حلقہ اور 20 صوبائی حلقے تھے جن میں فارم 45 یعنی ووٹوں کی تعداد گنے بغیر ہی رزلٹ اناؤنس کر دیا اور لوگوں کو کامیاب قرار دے دیا گیا، حکومتی لوگوں کو کامیاب قرار دے دیا گیا۔ 20 حلقے ہیں، 20 حلقے، انہی میں جناب مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب کا بھی حلقہ شامل ہے۔ تو اب یہ لوگ بغیر ووٹوں کی گنتی کے
اور بغیر فارم 45 کے جناب جب ان کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور آگے 50 ہزار ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں الیکشن ٹربونل جس میں جناب وہ شکایتیں جا رہی ہیں اس میں جج ہمارے اپنے پاؤں اور الیکشن کمیشن ان کے گھر کی لونڈی بنا ہوا ہے جناب. تو اس پر جناب انہوں نے یعنی 250 کے قریب ٹوٹل یہاں شکایتیں ہیں, کیسز ہیں, اور صرف 2 جج جناب بھیجے گئے. اب 2 جج جب بھیجے گئے انہوں نے کہا جی ججوں کی تعداد زیادہ ہو تو 6 ہائی کورٹ والوں نے 8 جج اور دے دیے. اب جب 8 جج آئے اور ان کے مطابق وہ بالکل دیانتدار اور اسٹریٹ فارورڈ اور درست فیصلے کرنے والے تھے, اب انہوں نے کہا یہ تو اڑا کے رکھ دیں گے, یہ تو دھاندلی پر پردہ ہی نہیں ڈالیں گے. اب ان پر عدم اعتماد کر دیا کس نے؟ الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن سب سے بڑی پارٹی بنا ہوا ہے, اور اب اس پر جو پرانے جج تھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس شہزاد احمد ملک, انہوں نے سٹینڈ لیا, انہوں نے کہا جی نہیں آپ یہ ہمارا فیصلہ ہے اس پر عمل کریں. اور جاتے جاتے اچھا ان کو جناب ٹرانسفر کرا دیا سپریم کورٹ میں. ایک اچھا جج جب آیا تو اس کو ٹرانسفر کرا دیا. جاتے جاتے وہ جسٹس شاہد بلال کے پاس دے کر گئے کہ اس کا فیصلہ کرو. انہوں نے کہا جی چیف جسٹس نے فیصلہ چونکہ درست کیا ہے لہٰذا ان کی بات مانے, انہوں نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیے ہوئے اسی کے مطابق آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں, لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو پھر از خود اس پر عمل درآمد ہو جائے گا. اور اس کے بعد رجسٹرار نے باقاعدہ نامینیٹ کر دیے. اب یہ جو جج گئے ہائی کورٹ کے, انہوں نے ان سے فارم بیان الفی مانگ لیے ہیں, جناب آپ آؤ اور فارم 45 اصل لے آؤ اور ساتھ بیان الفی بھی لے آؤ کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کی ہوئی. اب ان کے پاس تو جعلی کے ساتھ جعلی فارم 45 میں ان کی جان نکل گئی. اب پھر جناب ٹیلی فون کی گھنٹیاں جناب کڑک گئی, اور پھر ہوا کیا کہ چیف جسٹس صاحب کو وہاں سے ہٹوا دیا گیا اور یہ کیس لے آئے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج جناب وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو جناب معطل کر کے رکھ دیا ہے. مطلب اب آپ کی من مانی ہے, جو مرضی آئے کریں. جس طریقے سے آپ الیکشن کو جناب آپ روندنا چاہتے ہیں, جس طریقے سے آپ اسے جمہوریت کا ستیہ ناش کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. اب اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آپ کیسے سپیئر کر سکتے ہیں؟ یعنی بلہ چھیننے کے واقعے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آگے. اسی طریقے سے جو ریٹرننگ آفیسر عدلیہ سے لینے تھے اس سے تھوڑی بہت امید تھی کہ جناب اچھے آروز ہوں گے, وہ اس کو ختم کرنے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اس کے بعد مخصوص نشستیں, یعنی جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں تھیں وہ بھی چھین لی, اور ان کو چھیننے میں بھی جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آگے. اب الیکشن ٹربونل جنہوں نے جناب وہ جو دی گئی کی سیٹیں ہیں اس کی جناب سکروٹنی جب ہونی ہے اس پر بھی جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اور آج جناب عدم اعتماد کیا. گزشتہ روز صدیق جان نے دیگر لوگوں نے کہا جی کہ آپ فل کورٹ کے حوالے سے درخواست بھی دیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر عدم اعتماد کریں. اور آج بالکل ویسے ہی نیاز اللہ نیازی ایڈوکیٹ, سینئر ایڈوکیٹ ہیں جناب, انہوں نے کہا کہ چیف صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ ہمارے ٹربونل میں نہ بیٹھیں, کسی اور جج کو بیٹھیں کیونکہ آپ فریق بن چکے ہیں. اس پر جناب قاضی صاحب ناراض ہو گئے, شاؤٹ ہو گئے جناب, کیوں جی, وجہ جی, اور پھر دھمکی دی جناب, بلکہ کہا کہ آپ کا لائسنس جو وکالت کا لائسنس ہے وہ منسوخ کرایا جائے گا. آپ پاکستان بار کونسل کو, پنجاب بار کونسل کو, صوبائی بار کونسل کو لکھا جائے گا اور آپ کا جناب لائسنس ہی منسوخ کرایا جائے گا. ادھر خاورمن ایک آ کر شور کرتا ہے تو فوراً جج تبدیل کر دیا جاتا ہے جبکہ فیصلہ کنکلوڈ ہو چکا ہوتا ہے, اور یہ تو فیصلہ آج آغاز ہونا تھا اور اس میں کہا کہ آپ بینچ میں نہ بیٹھیں. تو قاضی صاحب ناراض ہو گئے اور اس کا جناب کینسل کیا جا رہا ہے. اور ایک شخص ہے, وجہ کیا ہے کہ جناب پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے, اس کو سپیئر نہیں کرنا, اس کو تھوڑی سی جگہ نہیں دینی, ان کو باہر نہیں آنے دینا, اسے تنور میں ڈالا ہوا ہے, یعنی 45 ڈگری سینٹی گریڈ پر اسے رکھا ہوا ہے. جو مل کر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ظلم کر رہے ہو, زیادتی کر رہے ہو, یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. لیکن بات یہاں تک نہیں ہے, مطلب آپ وہ کہتے ہیں نہیں ہم انصاف نہیں کریں گے, یعنی قاضی صاحب خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ہم انصاف نہیں کریں گے, ہم تو آئین کے مطابق چلیں گے. کیا مطلب, آئین آپ کو انصاف کرنے سے روکتا ہے؟ آئین کہتا ہے انصاف نہ کرے. آپ آئین کی موش گافیوں کے ساتھ جناب اور ٹیکنیکل بنیادوں کے ساتھ لے کر آپ حق غصب کرنے میں, لوگوں پر ظلم کرنے میں, ہیومن رائٹس وائلیٹ کرنے میں, آپ جمہوریت پر شب خون مارنے میں آگے, اور پھر نام آپ کہہ رہے ہیں جناب آئین کا. تو اس کا مطلب ہے آئین کے خلاف آپ نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور اب اگر پی ٹی آئی کے لوگ جناب کہیں گے کہ یہ کون سا آئین ہے جو ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرتا, یہ کون سا آئین ہے جس میں جناب بغیر کیے کے سزا ملتی ہے, یہ کون سا آئین ہے جو کمزوروں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, تو اس کی بھی پیش بندی کر دی گئی ہے جناب. محترمہ بے نظیر محترمہ مریم نواز صاحبہ,
مطلب جو اس وقت سی ایم بنی ہے اور جعلی سیٹ پر سی ایم بنی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کیبنٹ سے باقاعدہ منظوری دے دی ہے کہ عمران خان جناب اکسا رہا ہے قوم کے خلاف، پاکستان کے خلاف اکسا رہا ہے، لہٰذا اس کی جماعت پر بھی پابندی عائد کر دو۔ مطلب حالت یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی پر بحثیت جماعت پابندی عائد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب ایسی صورتحال ہو تو پاکستان میں کون رہنا چاہے گا؟ اس پر باقاعدہ جسٹس گل حسن اورنگزیب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں وہ لاپتہ افراد کے بارے میں بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی یہاں تو لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں تو کون پاکستان آئے گا، کون پاکستان پر اعتبار کرے گا؟ آج بھوکے مر رہے ہو، ایسٹس بیچ کر کھائے جا رہے ہو، اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جو غریب عوام ہے ان کو مرنے کے لیے تم نے سڑکوں پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اور کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے۔ یعنی جو سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ تھا اس کے چند لوگ یہ سارا کچھ کرا رہے ہیں۔ عدلیہ جو یہاں محافظ ہونے چاہیے تھی اس کے چیف ہی مل کر جناب اس ساری صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ تو ایسے میں کس پر اعتبار کیا جائے، کدھر جایا جائے؟ اگر جناب وہ اقوام متحدہ سے جناب کوئی بات آتی ہے تو جی ہمارے امور میں مداخلت ہے۔ اب امریکہ کی جناب کانگریس میں قرارداد آتی ہے، دیکھیں جناب ان کی لابی کام کر رہی ہے۔ اب کیا کریں؟ میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس صورتحال میں اب کچھ مزید سوچنا چاہیے، کچھ اور سوچنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ایک ہاتھ میں خبر جناب آپ کو دے دوں، جلسہ کی اجازت دے دی ہے جناب 6 جولائی کو شام 6 بجے ترنول، یہ پشاور روڈ پر جناب، اور بڑی مشکل سے اجازت، مطلب یہ 4 تاریخ کو اجازت دی ہے، 6 جولائی کو یہ جلسہ ہونا ہے۔ اس پر جناب جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ہمیں تو ٹائم نہیں دیا گیا، جان بوجھ کر ڈیلے کیا گیا۔ تو اس پر جسٹس عبدالستار صاحب تھے، انہوں نے کہا جی چلیں اب آپ کو اجازت مل گئی، کوئی بات نہیں، اب بڑی پارٹی ہیں، آپ چند گھنٹوں میں لوگوں کو اکٹھا کر لیں گی۔ تو جناب اس جلسے میں اب گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ عامر مغل جو اسلام آباد پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر ہیں ان کو گرفتار، اور ڈی سی آفس کے سامنے سے گرفتار کر لیا گیا۔ مطلب یہ صورتحال ہے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے جناب؟ یہ کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ یہاں کون سا آئین ہے؟ ایک 1973 کا آئین تھا کہ جس پر پوری قوم کو متحد رکھا جا سکتا ہے، اب بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن اب اس آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ جب یہ ظلم کیا جائے گا، جب یہ ستم کیا جائے گا، تو پھر لوگ پاکستان سے کس طرح اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کیسے ساتھ چلیں گے؟ یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر اب اگلی بات سنیں، اب جب پوری دنیا کا پریشر آتا ہے تو چوہے بن جاتے ہیں یہ جناب، بالکل دبک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اطلاعات یہ ہیں جناب کہ جو امریکن ہیں اور اس طریقے سے برٹن ہیں، ارکان پارلیمنٹ وہ پاکستان آ رہے ہیں اور وہ وزٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جناب یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری لائف لائن ہے جناب، وہ تو ہمارے وینٹیلیٹر ہیں۔ اب وہ آ رہے ہیں، اگر آ جاتے ہیں تو ان کو روک کے دکھانا، پھر تم جیسے باقی لوگوں کو اڈیالہ جیل جاتے ہوئے 3 کلومیٹر تم دور روک لیتے ہو اور کہتے ہو جی پیدل جاؤ، تو پھر کرنا۔ اور شنید یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے بھی آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو 1 تاریخ کو باقاعدہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور جج صاحب نے باقاعدہ حکومت پنجاب سے اس حوالے سے اپنے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان کو اس ناشکری قوم کی خاطر اتنا ظلم برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ خان صاحب کو باہر آنا چاہیے، نئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے اور نئی صورتحال کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اور ان لوگ یہ آئین پر نہیں ہے، عمران خان آئین پہ کھڑا ہوا ہے، اسے آئین سے امید ہے کہ وہاں سے اسے ریلیف ملے گا، اسے عدلیہ پر امید ہے کہ جناب عدلیہ اسے ریلیف دے گی۔ یہاں عدلیہ ہے ہی نہیں، یہاں تو جناب امریت ہی امریت ہے۔ تو امریت کا جواب آپ آئین سے نہیں دے سکتے۔ میرا خیال میں اس کو دوبارہ سر نو غور، اور دوسرا قوم کو بھی اٹھنا پڑے گا۔ یہ جو جلسہ ہے اگرچہ تھوڑا سا وقت ملا ہے لیکن اس کو کامیاب بنانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ پھر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پھر گرفتاریاں دینی پڑیں گی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ یہ لوگ ملک کو ختم کر دیں گے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔